کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر زمین بولنے لگے تو وہ سب سے پہلے کس سے بات کرے گی؟ اگر آسمان سے ہدیے اترنے لگیں تو وہ کن ہاتھوں میں دیے جائیں گے؟ اور اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کے لیے فرات اپنی موجیں بدل لے اور نماز کے سجدے میں خود خدا سواری بھیج دے، تو کیا وہ انسان عام ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہے، خاموشی ہے، اور ایک شخص زمین سے باتیں کر رہا ہے، اور زوجہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہے، اور صبح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتی ہیں، میں نے رات زمین کو علی سے باتیں کرتے دیکھا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخر ایسا کون ہے جسے زمین مشرق سے مغرب تک ہر خبر پہنچاتی ہے؟ اگر آپ نے یہ ویڈیو شروع میں ہی چھوڑ دی تو آپ وہ راز نہیں جان پائیں گے جو صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ آخر تک رہیے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہے۔ فرات کا کنارہ ہے۔ کمبر کہتے ہیں، میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے نہانے کے لیے قمیض اتاری اور پانی میں اتر گئے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر اچانک فرات میں ایک موج اٹھی اور قمیض کو اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نہا کر باہر آئے تو قمیض غائب تھی۔ حضرت علی علیہ السلام یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے، اور اسی لمحے فضا میں ایک آواز گونجی۔ کوئی دکھائی نہیں دیتا، مگر آواز بالکل واضح ہے، اے ابو الحسن، اپنی دائیں جانب دیکھیں۔ وہ دیکھتے ہیں، زمین پر ایک چادر رکھی ہے، اس میں لپٹی ہوئی قمیض۔ جیسے ہی وہ قمیض پہنتے ہیں، جیب سے ایک رکا گرتا ہے اور اس پر لکھا ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے ہدیہ ہے۔ یہ ہارون بن عمران کی قمیض ہے، جس کا وارث اب علی ہے۔ ذرا سوچیں، انبیاء کی قمیض اور وارث علی، کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ اعلان ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے جو نبوت کے بعد ولایت تک پہنچتا ہے؟ اب منظر بدلتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام کسی کام سے باہر نکلے ہیں۔ نبی گھوڑے پر ہیں اور علی پیدل۔ راستے میں ایک تالاب آتا ہے، وضو ہوتا ہے، نماز شروع ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام سجدے میں ہیں، اور اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے، علی سر اٹھا کر دیکھو، تمہارے لیے خدا کی طرف سے ہدیہ آیا ہے۔ علی سر اٹھاتے ہیں، سامنے ایک گھوڑا کھڑا ہے، زین بھی لگام بھی، سب تیار۔ پھر منادی کہتا ہے، یہ گھوڑا اللہ کی طرف سے تیرے لیے ہے، اس پر سوار ہو۔ نماز مکمل ہوتی ہے اور علی آسمانی ہدیے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ جس کے لیے سجدہ بھی رکاوٹ نہیں بنتا، کیا وہ شخص خدا کے قریب نہیں؟ اب آتے ہیں اس واقعے پر جو عقل کو روک دیتا ہے۔ محترم سامعین، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا
علی علیہ السلام زمین سے باتیں کر رہے ہیں، نہ کسی جن سے نہ کسی فرشتے سے، بلکہ زمین سے۔ یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ صبح میں اپنے والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور سارا واقعہ بتایا۔ یہ سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر گئے، طویل سجدہ۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، اللہ نے تیرے شوہر کو اپنی باقی مخلوق پر فضیلت دی ہے اور زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک جو کچھ اس پر ہو علی کو اس کی خبر دے۔ سوچیں ذرا، زمین گواہ بھی، خبر رساں بھی، اور علی مرکز علم بھی۔ اب خود سوچیں، جس کے لیے فرات موج بدل دے، جس کے لیے آسمان ہدیے بھیجے، اور جس سے زمین بات کرے، کیا اس کی ولایت صرف عقیدہ ہے یا حقیقت؟ محترم سامعین، اگر یہ معلومات آپ کے دل کو لگی ہوں تو انہیں آگے پہنچائیں، کیونکہ حق چھپانے سے نہیں، سنانے سے زندہ رہتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔